سلجوقوں کی داستان۔ سلجوقوں کی تاریخ ایک عظیم سلطنت کی کہانی ہے جو 11ویں صدی میں ابھری۔ یہ لوگ ترک قبائل میں شامل تھے اور اپنی بہادری، جنگی مہارت اور حکمت عملی کے لیے مشہور تھے۔ ان کا آغاز قبیلے کے رہنما سلجوق سے ہوا، جو ایک بہادر اور عقلمند شخص تھا۔ سلجوق کے بیٹوں طغرل اور چاغر نے اپنی والد کے روایات کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے اپنے قبیلے کو متحد کیا اور ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ ان کی قیادت میں سلجوقوں نے عراق اور ایران کے علاقوں میں اپنی حکومت قائم کی۔ طغرل بے نے 1037 میں اپنی حکومت کا آغاز کیا۔ اس نے اپنی بہادری اور حکمت کے ذریعے بہت سے علاقے فتح کیے اور بغداد کے عباسی خلیفہ کو اپنی سلطنت کا باقاعدہ تسلیم کرنے پر مجبور کیا۔ اس نے خلیفہ کے ساتھ اتحاد قائم کیا تاکہ اسلامی ریاستوں کو ایک نقطے پر لایا جا سکے۔ طغرل بے کی جنگی مہمات نے سلجوقوں کی طاقت کو بڑھایا۔ انہوں نے مختلف دشمن قبائل اور طاقتوں کے خلاف کامیابیاں حاصل کی، جس سے ان کی شہرت میں اضافہ ہوا۔ ان کی قیادت میں سلجوقوں نے اپنی ثقافت اور علم کی روشنی پھیلائی۔ ملک شاہ کا دور۔ طغرل بے کے بعد اس کا بھتیجا ملک شاہ سلجوقوں کا حکمران بنا۔ ملک شاہ کا دور سلجوقوں کی تاریخ کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ اس نے اپنے وزیری نظام الملک کے ساتھ مل کر عدل و انصاف کی بنیاد رکھی اور سائنسی اور ثقافتی ترقی کو فروغ دی۔ ملک شاہ نے بغداد میں ایک بڑی یونیورسٹی قائم کی جہاں علم و حکمت کے مختلف شعبوں میں تحقیق کی گئی۔ اس نے خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے جنگیں لڑی اور بہت سے نئے علاقے فتح کیے۔ علم و ترقی۔ سلجوقوں کے دور میں علم اور ثقافت کو بے حد ترقی ملی۔ مختلف زبانوں اور ثقافتوں کے لوگوں نے ایک دوسروں سے سیکھا۔ سلجوقوں کے علماء اور دانشوروں نے مختلف شعبوں میں اہم کام کیے، مثلاً فلسفہ، طب، ریاضی اور جغرافیہ۔ نظام الملک نے مدارس قائم کیے جہاں طلباء کو تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ مدارس علمی ترقی کا مرکز بن گئے۔ اس دور کے عظیم علماء میں غزالی، فارابی اور ابن سینا شامل تھے، جنہوں نے سلجوقوں کی تہذیب کو بلند مقام پر پہنچایا۔ سلجوقوں کی ترقی کے باوجود انہیں کئی چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ایک بڑی چیلنج صلیبی جنگوں کا آغاز تھا۔ مغربی ممالک نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور فلسطین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ لوگوں نے اس خطرے کا سامنا کرنے کے لیے اپنے اتحاد کو مضبوط کیا۔ ملک شاہ کی قیادت میں سلجوقوں نے صلیبیوں کے خلاف کئی معرکے لڑے اور اپنی سرزمین کا دفاع کیا۔ ان جنگوں میں شجاعت اور حکمت عملی کی کئی مثالیں قائم کی گئی۔ زوال کا آغاز۔ ملک شاہ کے بعد سلجوقوں کے حکمرانوں میں عدم و استحکام پیدا ہوا۔ مختلف امراء اور والیوں کے درمیان طاقت کی جنگیں شروع ہو گئی۔ اس دوران سلجوقوں کی طاقت کمزور ہوتی گئی اور اس کے خلاف کئی طاقتیں ابھرنے لگیں۔ سلطنت کے اندرونی مسائل نے بھی اس کی زوال میں اہم کردار ادا کیا۔ مختلف قبیلوں نے اپنی خود مختاری کا مطالبہ کیا، جس سے حکومت کا نظام متاثر ہوا۔ یہ عدم استحکام سلجوقوں کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ منگولوں کا حملہ۔ سلجوقوں کے زوال کا ایک بڑا سبب منگولوں کا حملہ تھا۔ منگولوں نے وسطی ایشیا سے نکل کر خلیج فارس تک اپنی طاقت کا دائرہ بڑھایا۔ ان کی وحشیانہ جنگی حکمت عملی نے سلجوقوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ منگولوں نے 1258 میں بغداد پر حملہ کیا، جو سلجوقوں کی مرکزی حکومت کا مرکز تھا۔ یہ حملہ سلجوقوں کی تاریخ کا ایک دردناک باب تھا۔ بغداد کی تباہی نے اسلامی دنیا میں ایک زلزلہ پیدا کیا۔ وراثت اور اثرات۔ سلجوقوں کی سلطنت اگرچہ زوال پذیر ہوئی، لیکن ان کی وراثت آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے اسلامی ثقافت اور تہذیب کو فروغ دیا اور علم کی روشنی پھیلائی۔ ان کے دور میں تعمیر کردہ مساجد، مدارس اور عمارتیں آج بھی تاریخ کی گواہ ہیں۔ سلجوقوں نے فنون لطیفہ، ادب اور علوم میں بے حد ترقی کی۔ ان کی شراکت داری نے مسلمانوں کو شناخت کو ایک نیا رنگ دیا اور دنیا بھر میں اسلامی تہذیب کو بلند مقام پر پہنچایا۔
سلجوقوں کی تاریخ ایک متاثر کن داستان ہے جو بہادری، علم اور ثقافت کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کے دور میں ہونے والی جنگ فتح اور علمی ترقی نے ایک نئی راہ ہموار کی۔ سلجوقوں نے ثابت کیا کہ اگر انسان متحد ہو کر چلے تو وہ کسی بھی چیلنج کا سامنا کر سکتا ہے۔ سلجوقوں کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر سوال کے بعد ایک نئی صبح آتی ہے۔ آج بھی ان کی کہانیاں ہمارے دلوں میں زندہ ہے اور ان کی تعلیمات ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ سلجوقوں کی تاریخ ایک مثال ہے کہ کس طرح بہادری اور علم کی روشنی میں ایک قوم اور اپنی شناخت اور مقام حاصل کر سکے۔ یہ کہانی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ہر دور میں انسان کو اپنی تہذیب اور ثقافت کی حفاظت کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور سلجوقوں کی داستان ہمیشہ ہمیں یہ سبق دے گئی کہ علم اور اتحاد ہی ترقی کی راہ ہے۔